اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 87 سے ہم نے کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی پروفاؤنڈ آیت ہے، اب اس کو ہم نے ڈیپلی جا کر سمجھنا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کتنے حزن میں تھے اور کتنی تکلیف میں تھے، انفیکٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی، یعنی کہ میں اپنے غم کا اظہار، اپنے غم کی فریاد، وحزنی، اور اپنے حزن کی فریاد اللہ، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ اتنے زیادہ وہ غمگین ہے، اتنا زیادہ ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو وہ اتنا زیادہ یاد کریں کہ اب ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ مگر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ غمگین ہونا ایک بات ہوتی ہے اور مایوس ہونا اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی مایوسی کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، وہ ورڈز کا وہاں پر بھی چناؤ دیکھیں، اور آگے اب دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی ہوپ ہے، کتنی امید ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو یعنی یہ سارا کچھ ڈسکس کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ ساری باتیں شیئر کرتا ہوں اور میں بہت پریشان ہو چکا ہوں اب، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کی تو بینائی بھی چلی گئی تھی، یعنی ان کو اب نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا، وہ اتنا روئے تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ لیکن دیکھیں کہ کتنے سال کا وہ حزن تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حزن کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بسا کیا مطلب ہے، یعنی اندر ہی اندر جو غم آپ کو کھا رہا ہو، اتنے زیادہ وہ تڑپ اٹھے۔ لیکن جب وہ زبان سے انہوں نے بات کی، جب بولے تو کیا بولے کہ جاؤ اور یوسف کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ یعنی مجھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہوگا اور وہ اس کو میرے پاس ضرور لے کر آئے گا، ہمیں ضرور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ملوائے گا۔ اتنی امید دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یوسف کو بھی نہیں، جاؤ یوسف و اخیہ، اور اس کے بھائی کو بھی لے کر آؤ۔ اور جو انہوں نے جس طرح سے ان کو بلایا ہے نا اپنے بیٹوں کو، فتحسسوا کا مطلب یہ ہے، تحسسوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاش کرنا، اور یہ سین سے نکلا ہے نا، تو حس کسے کہتے ہیں، یعنی اپنی سینسز کو کہتے ہیں، یعنی اپنی سینسز کا استعمال کرو، اپنی پوری کوشش کر لو، اپنی جان لگا دو۔ مگر یوسف اور اس کے بھائی کو اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں نے ڈھونڈ کر لانا ہے، اور ان کو ایک انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بہت ہو گیا اب، یعنی بہت میں نے بھی برداشت کر لیا، اور اب بہت زیادہ عرصہ بھی ہو چکا ہے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اب تم لوگ جاؤ اور اس کی تلاش کرو۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اب آپ خود سوچیں، ایک بندہ جو اتنا غمگین ہو، اس ٹائم پر تو یہ بنتا ہے نا کہ اس کو تسلی دی جائے، اس کو کہا جائے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن۔ جو ان کی کنڈیشن تھی، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، یعنی کہ وہ میری آنکھوں سے دور ہے اور اب مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، تو ان کے بیٹوں کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ مایوس نہ ہوں، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن، آپ ان سے ضرور ملاقات کریں گے۔ مگر نہیں، یہاں الٹا ہے، یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں، بیٹوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور مایوس نہ ہونا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اگر اس نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے، اس نے امتحان لیا ہے، اور وہ امتحان کافی پرولونگ ہو گیا، اتنے عرصے تک یعقوب علیہ السلام ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، بیٹے کی یاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو انہوں نے اور مضبوط رکھا، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالکل بدگمان ہو گئے یا یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ ہمارا ریاکشن اکثر یہ ہو جاتا ہے نا
کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ظاہری جو ہماری صورتحال ہوتی ہے، جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم جج کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کو. ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی بہت ہی برے حال میں ہیں، یعنی ہمیں کوئی تکلیف مل رہی ہے، کوئی ایکسٹرنل پین ہے، کوئی انٹرنل پین ہے، یا کسی کے ذریعے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہم ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے اسی طرح سے مجھے جج کرتا ہے اور وہ بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نیچرل کانسیکوینس بھی ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے اذیت سہنے کا، کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ if everybody is treating me in the way that they are thinking that I am worthless, they are not giving me importance, they are not giving me the love that I deserve، یا وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے جو کہ مجھے چاہیے ہے، تو شاید میں ہوں ہی اسی قابل. people start thinking like that. مگر یہاں یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں جو اوپینینز ہے، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی بھی آپ کے بارے میں وہی رائے ہو، اور اللہ بھی آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچتا ہو. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ اپنی پریشانی، اپنے حزن، اپنی تکلیف کی پیک پر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یعنی ابھی بھی اس کی رحمت، اس کی جو اس کا غضب ہے، جو وہ آزماتا ہے آپ کو، اس پر اس کی رحمت حاوی ہے. اور بلکہ آپ کے اوپر جو کہ آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان میں بھی اس کی رحمت جھلک رہی ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی مرسی ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے آزماتا ہے، جس آزمائش کے ذریعے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہو. آپ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انسان بن جاتے ہو، جو اللہ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جس کو دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یعقوب کا اس ٹائم پر ایمان کا لیول دیکھو آپ. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، یعنی مایوس نہیں ہونا. اور مایوسی بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا یہ سمجھنے لگ جانا یا سوچنے لگ جانا کہ اللہ تعالیٰ اب میرے لیے کوئی خیر مقدر نہیں کرے گا، یعنی میرے نصیب میں اب کوئی خیر نہیں ہے. یا ٹھیک ہے، یہ نہ سوچنا بے شک کہ کوئی خیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ضرور سوچنا کہ جو میں چاہ رہی ہوں اس سے مجھے محروم کر دیا جائے گا، یا میری جو پریشانی ہے یہ تو دور ہو ہی نہیں سکتی، مجھے جو یہ تکلیف ہے اس سے تو ریلیف مل ہی نہیں سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو مائی دعاز اینی مور. اتنی میں نے دعائیں کی ہیں، اتنی میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں روئی ہوں، یا اللہ سے میں نے اتنا مانگا ہے، یا میں نے کوشش بہت زیادہ کی ہے، میں نے اپنی جان لگا دی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے سالوں سے تو میں دعا کر رہی ہوں، یا اتنے سالوں سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک اگر نہیں ہوا کچھ تو پھر شاید آگے بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتی ہے مایوسی. یا آپ کی کوئی بھی کنڈیشن ہے نا، جس بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے اب بھی آپ کو ڈالا ہوا ہے، جس فیز میں، اس میں رہ کر بلیسنگز کو نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ نعمتیں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ آپ کو بہت کچھ ایسا بھی ملا ہوا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا ہوا. بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن آپ کی نظر اس پر نہ جانا. آپ کی نظریں بس ایک اس پوائنٹ پر اٹک گئیں کہ جو آپ کو نہیں ملا، اور اس پہ ایک ہوتا ہے لیول کہ بس آپ غم کرو اور تھوڑا سا پریشان ہو. جس طرح یعقوب علیہ السلام تو اتنا زیادہ غمگین ہو گئے تھے کہ ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کے. لیکن ایک لیول ہوتا ہے، ایک نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان سوچنے لگ جائے بس ٹھیک ہے، اب میں بھی کوئی اچھائی کا مظاہرہ نہیں کروں گی، بیکاز جب میرے ساتھ برا ہو رہا ہے تو پھر میں کیوں اچھی رہوں، ہے نا. ایک یہ لیول آ جاتا ہے انسان کا کہ وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ نہ میں نے اب کچھ اچھا کرنا ہے، اور یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میرے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں کیا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی. اس کی تو سوچ میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، اور اس کی سوچ، اس کا دل بتاتا ہے، اس کا بیہیویئر تو بعد میں بتائے گا، اس کے اندر جو تھاٹس آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کو اللہ پہ کتنا توکل ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعقوب نے کیا کہا،
انہو لا ییأس من روح اللہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان جو ہے نا وہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کے بارے میں، الا القوم الکافرون، وہ جو کافر ہے، مگر یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بلیو ہی نہیں رکھتا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے ایک، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یا اس کی خلقت کہ اس نے اتنا کچھ تخلیق کیا ہے، اس کے رب ہونے کا ہی وہ انکار کر دیتا ہے۔ صرف وہ انسان ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر یہ باتیں کرے تو ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی طرف سے یہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی، کہ اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مجھے یقین نہیں ہے، یا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اکثر لوگ بول کے نہیں بتاتے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ تعالیٰ، یا آئی ڈونٹ بلیو ان ہز پلانز، آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہز پلانز، ایسے کوئی نہیں کہے گا، لیکن بعض اوقات لوگ دل ہی دل میں اور ان کے جیسچرز، ان کا بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں اب اپنے ہی خالق پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہمیں فیوچر کا تو نہیں پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ کہ آگے ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے یا کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ انسان ٹرسٹ ہی کھو دے کہ جو ہوگا مجھے پتہ ہے کچھ خراب ہی ہوگا اور مجھے کوئی امید نہیں رہی اپنی زندگی سے، میں اپنی زندگی سے ہار چکی ہوں، تو یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو کوئی مومن کر ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے نا، جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ایون ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اور ان کے بعد سب سے زیادہ جو ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا رینک بلند ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لیول وائز آزمائش ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہے وہ سب سے زیادہ آزمایا جا رہا ہے، اور جو اس سے تھوڑا سا کم ہے اس کو تھوڑی سی کم آزمائش دی جا رہی ہے، اور اس طرح سے یعنی کہ ہم اگر دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ایمان لانے والا شخص ہوگا یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوگا، اگر اس پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں تو ٹیکنیکلی تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ کمپلین کرے، یا وہ مایوس اگر ہونا ہے یا یہ بات اگر کرنی ہے تو پھر تو اس سے کرنی چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے ایکسپیکٹڈ ہے جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ آزمائش کی انٹینسٹی یا جو تکلیف آ رہی ہے اس کی شدت، اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ یہ کہنے لگ جاؤ کہ مجھے تو آزمائش بہت بڑی آئی تھی نا اس لیے میں ایسے سوچنے لگ گئی ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ کو کے اوپر تو یہ گزری نہیں ہے، نہیں، جتنی بڑی آزمائش آ جائے اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے نا تو وہ ایسی بات کہنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو اور اس کی معرفت ہو، آپ کو پتہ ہو وہ کون ہے، آپ کو پتہ ہو کہ وہ رب کتنا قادر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے نا، کتنے بڑھاپے میں جا کر اولاد ہوئی تھی، سارہ علیہ السلام سے جو اولاد ہوئی تھی وہ تو بڑھاپے میں جا کر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑی، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے جو تھے زکریا علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اسی طرح سے بڑھاپے میں جا کر اولاد ہوئی، اور انفیکٹ تب اولاد ہوئی کہ جب وہ بالکل ایسے یعنی ان کی ایج اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ حیران ہو گئے تھے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا نا کہ آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا اور آپ کو خوشخبری دی جائے گی، تو ہی واز کائنڈ آف سرپرائزڈ، یعنی کہ ان کے لیے جو چیز امپاسبل تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی پاسبل کی، ان کے تقویٰ کو، ان کے توکل کو دیکھ کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، آزمائش ہر ایک کی ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اب دیکھنا ہے نا کہ جنت میں ایسے ہی تو نہیں بھیج دینا، یہ دیکھنا ہے کہ کون واقعی میری جنت کے قابل بھی ہے کہ نہیں، یعنی کہ ہم دنیا میں بڑے سے بڑا گھر لیتے ہیں یا کوئی بھی سکسیس حاصل کر لیتے ہیں ان ٹرمز آف ویلتھ اور کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کامیابی حاصل کرتے ہو ایسے ہی مل جاتی ہے؟ نہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، انفیکٹ لوگ تو جو ہیں وہ اتنی زیادہ اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، انفیکٹ حرام مینز اختیار کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے، مگر ان کو پتہ ہے
کہ دنیا میں بھی جو کہ اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے، لیکن دنیا میں وہ اتنی محنت کر کے کوئی بھی پوزیشن یا کسی بھی قسم کا کوئی مالی ان کو وہ سکسیس مل گئی ہے وہ حاصل کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ایسے نہیں مل سکتی، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں مل سکتی۔ تو خود سوچے نا کہ وہ جو آخرت ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو اللہ کی جنت ہے، وہ جو ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے دیدار کے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو وہ انسان کو ایسے تو نہیں مل سکتی، اس کے لیے تو صبر چاہیے، اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، اس کے لیے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہونا مست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں شیطان نے، ابلیس نے سب سے پہلے جو جرم کیا تھا، جو حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر کیا تھا، تو بیسکلی پھر اس نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا تھا لیکن اس کی عظمت سے انکاری ہو گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں یہ کرنا، میں نے سجدہ نہیں کرنا آدم کو۔ کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو بیسکلی اس کا سب سے پہلا گناہ کیا ہوا کہ اس نے یہ جو تکبر کی اور حسد کی بنا پر گناہ کیا، کفر کر دیا نا۔ تو اب شیطان کا یہ مقصد ہے کہ اس نے تو وعدہ لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ مجھے موقع تو دیں، آپ مجھے مہلت تو دیں کہ میں قیامت تک آپ کے جتنے بھی انسان ہوں گے نا ان کو میں بھڑکاتا رہوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کا نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا تھا۔ اب شیطان کا یہ جو حربہ ہے یہ آپ کی سوچ کے ذریعے آتا ہے، یہ شیطان اٹیک کرتا ہے کہ وہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ کفر کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے سے نہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کی جو صفات ہیں، وہ جن جن کاموں پر قادر ہے، اور جو جتنی بھی اس کی صفات ہیں نا، ان سے ہم کہیں نہ کہیں کسی لیول پر انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ انکار جو ہے یہ کون لے کر آتا ہے ذہن میں؟ یہ شیطان لے کر آتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں آپ کو نیگیٹو پہ زیادہ فوکس دلاتا ہے، اور آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو آج تک اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو آگے کیسے ہوگا، یا ابھی تک تو یہ پریشانی حل نہیں ہوئی، تم نے اتنی محنت کی ہے تو تم اس فیز سے کیسے نکل سکتی ہو۔ تو ایون آپ کو اس قدر مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لو تو آپ اس دعا میں اس طرح سے مانگتے ہی نہیں ہو۔ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں وہ بات یہ بات وہ بٹھا دیتا ہے کہ یہ تو قبول ہی نہیں ہوگی تمہاری دعا۔ Why are you even crying so much؟ اتنی زیادہ جو تم تڑپ رہی ہو اور اتنے عرصے سے مانگ رہی ہو۔ تو ہم سب کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے دشمن سے الرٹ نہیں رہیں گے نا، ہمارے اوپر بہت چانسز ہیں کہ وہ دشمن حملہ کر دے آ کر۔ دیکھیں نا، ویسے بھی ایسے ہوتا ہے کہ if you go somewhere unarmed، کوئی آرمی ہے، ٹھیک ہے، وہ فائٹ کرنے لگی ہے اپنے دشمن سے، لیکن اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے کی کیا ٹرکس ہو سکتی ہیں، اس سے وہ اویئر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ اسٹریٹجی ہی نہیں آتی جنگ لڑنے کی، تو پھر کیا ہوگا کہ نہ تو دشمن کے بارے میں کچھ پتہ ہے، کہ یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا۔ ایسے آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی یا کبھی کوئی اس طرح وار نہیں ہوئی یا لڑائی نہیں ہوئی جب تک دشمن کے بارے میں یا ان کے اس کے پاس جتنے ویپنز ہیں، اس کے پاس جتنی جو پلاننگ وہ کرتے ہیں، وہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی، اس کے بارے میں تو آپ کو علم ہو، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے فائٹ بیک کرنا ہے۔ اب شیطان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کتنی جگہوں پر کہتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، عدو مبین۔ ایون سورہ یوسف کے شروع میں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ تم نے خواب ڈسکس نہیں کرنا، کیوں منع کیا تھا، کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ کہیں شیطان تم لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی کریٹ نہ کر دے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔
اب سوچیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سورت کے سٹارٹ میں کیوں بتا دی؟ کیونکہ ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ ایون اگر ہم نے اس صورت پہ بھی عمل کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی ہمارے لیے پری ریکوزٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ شیطان کی ٹیکٹکس کیا ہیں۔ جب آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہی کنٹرولڈ ہز ڈیزائرز، ہی ہیڈ فیتھ ان اللہ تعالیٰ، ہی واز اے محسن۔ تو وہ محسن آپ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ شیطان کی چالوں سے ویری نہ ہو۔ You try so much, you try hard to learn قرآن, to do good deeds. آپ دن میں اپنی روٹین کو سیٹ کر لیتے ہیں، ایون اپنا ایک اسکیجول بناتے ہیں، آج میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور اتنی مطلب ایسے دعا کرنی ہے، اتنی نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ پہلے سے الرٹ نہیں رہتے کہ اچھا آج مجھے شیطان بھی اس جگہ پر آ کر تنگ کر سکتا ہے، اس طرح سے یہ وسوسے وہ میرے ذہن میں ڈال سکتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے آپ کھڑے ہونے لگتے ہو، پہلے سے الرٹ ہو جاؤ کہ اب تو اس کی جو وسوسے ہیں، جو اس کی ساری وہ جو چال ہے نا، وہ اب اور زیادہ انٹینسیفائی ہو گئی ہوگی، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے لگی ہوں۔ تو پہلے سے جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اچھے سے اس سے فائٹ بیک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسے ہوتا ہے، اکثر ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹائم ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اور ہم نے سوچا ہوتا ہے ہم آج اول وقت پہ نماز ادا کریں گے، مگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کہاں گیا اور کس طرح سے نماز پھر سے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بات جو تھی ہمارے دشمن کو پہلے سے پتہ تھی، ہم جو تھے دشمن سے اویئر نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارا کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہ یاد رکھنا ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے عبد ہیں، جو صحیح معنوں میں عبد ہیں، جو میرے غلام ہیں۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، یعنی کہ جو سرنڈر کیے ہوئے ہیں مجھے، جنہوں نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ انہوں نے تو میری ہی ماننی ہے، اپنے نفس کی، لوگوں کی نہیں سننی، اور ایون اگر وہ ان سے غلطی ہوتی بھی ہے، کوتاہی ہوتی بھی ہے، انہوں نے اسی چیز پہ یعنی ان کا ایمان یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا انسان جو ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اب دیکھیں نا کہ ہم اگر تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کر لیں گے تو کتنا زیادہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو پتہ ہو، جس طرح سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایون ہسبینڈ وائفز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ میرے پارٹنر کو بری لگتی ہو، تو ہو سکتا ہے، کیا سب کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز بری لگتی ہے، پھر بھی شیطان کیا چیز آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہی بات کرو، جا کر پوچھو تو صحیح، ایسے پوچھو تو صحیح کہ why he behaves this way، اور اس طرح سے یہ بات کیوں کی گئی ہے، یعنی کچھ بھی، تو وہ بھی آپ کو پہلے سے الرٹ ہونا چاہیے کہ سب سے پسندیدہ مشغلہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا چاہتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھار انسان کی حد سے زیادہ معصومی اس کی بے وقوفی بن جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے دشمن سے، شیطان سے اویئر نہ رہے، تو ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایوری پرسن از ڈفرینٹ، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم اب یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ویکنس کوئی اور ہے، میری ویکنس کوئی اور ہوگی، ٹھیک ہے، کسی اور کی ویکنس جو ہے وہ کوئی اور ہوگی، تو ہر ایک کو اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ میں کمزور پڑ جاتی ہوں اللہ کی عبادت کرنے میں، اور کہاں پہ مجھے خود کو، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا پتہ تھا نا، یعنی بہت سارے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے، وہ اپنے آپ کو سمجھ کر، اب آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی جو ہے نا، سبحان اللہ، وہ اپنی سائیکالوجی سے فلی اویئر تھے، اور ہر ایک کو پتہ تھا کہ وہ ہے کون اور وہ کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے، اس کا دماغ، اس کا دل کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے، کون سی باتیں اس کو بری لگتی ہیں، کیا اس کی کمزوریاں ہیں، کیا اس کی اسٹرینثs ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیں سائیکالوجی کے بھی بہت سارے لیسنز ملتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ ان کی طبیعت پہ تھوڑی سی ہارشنس سی ہے،
ٹھیک ہے، اور ان کو مشکلوں سے ان کا نفس جو ہے اپنی غلطی مانتا ہے، اور مشکلوں سے اپنے نفس کو وہ ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ایک چیز تھی نا کہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی جیسے مار بھی کھاتے تھے باپ سے، باپ غصے والا تھا، بکریاں چرواتا تھا ان سے، اور یہ جو تھے بہت محنت کر کے بھی باپ کی جھڑکیاں سنتے تھے، تو ہی بیکیم ویری ٹف. ٹھیک ہے، اب جب وہ خلیفہ بن گئے اور امیر بن گئے، اب جو تھے انہوں نے اپنے اندر بہت ساری نرمی لے کر آنی تھی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو تھا نا، وہ بھی انہیں پتا تھا کہ اب مجھے کس طرح سے خود کو کاؤنسل کرنا ہے اور خود کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ راتوں کو بیٹھ کے خود اپنا ایک سیلف انالیسس کرتے رہتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے رہتے تھے کہ عمر، تمہیں یاد ہے کہ تم ایک ٹائم تھا بکریاں چراتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے اپنے باپ کے وہ تم غلام بنے ہوئے تھے، اور تمہیں وہ مارتا تھا اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. ابھی جو لوگوں کو تم حکم دے رہے ہو، ابھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر کہا، سارے مجمع میں آ کے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میری بات سنیں آپ. آ کر نا اس طرح کر کے ہلکی سی ان کو ایک سٹک تھی، سٹک نہیں تھی، یا ہلکا سا بس ان کو اس طرح سے انہوں نے ہلایا جھنجھوڑا کہ آپ ادھر آئیں میری بات سنیں. تو وہ امیر المومنین تھے، وہ اس ٹائم پہ بزی تھے کسی کام میں، اور انہوں نے بلکہ الگ سے ٹائم بھی فکس کیا ہوا تھا لوگوں کے مسئلے سننے کا، سارے ان کو پرابلمس کو ڈیل کرنے کا. وہ شخص جو تھا وہ اس ٹائم نہیں آیا ان کے پاس، لیکن جب وہ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے تو اس ٹائم پہ ایک دم سے آ گیا. تو ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی کہ ہم ایون کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اب وقت ہی نہیں ہے، تو آگے سے آپ یہی کہتے ہو کہ بھئی اس وقت پر آنا. تو عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے ٹف تھے. ٹھیک ہے، ان کا انسٹنٹلی ایک ریاکشن آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو. ان کے پاس ایک سٹک جو ہوتی تھی، فیمس سٹک جو ہوتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، اس سے انہوں نے ہلکا سا اس کو پش کیا اور کہا کہ تم جب میں بزی ہوتا ہوں تب تم میرے پاس آ جاتے ہو، جب میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تم لوگوں کے مسئلے ہی اسپیشلی سننے کے لیے، تب تم نہیں آئے، اب جاؤ یہاں سے نا. اچھا، وہ شخص جو تھا وہ ڈرتا ڈرتا چلا گیا کہ اچھا میں نے تو ڈسٹرب کر دیا امیر المومنین کو نا، اور یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر بعد ہی فیل ہو گیا کہ یہ تو میں نے اب غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ اس نے مجھے یہ رینک دیا ہے، پوزیشن دیا ہے، میں اس پوزیشن کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اس کو بلا کے لایا گیا اور اس کو وہ سٹک دی کہ لو اب تم ایسا کرو، تم بھی اب اس سے مجھے بھی مارو، مجھے بھی اسی طرح پش کرو جس طرح میں نے تمہیں کیا، ادروائز یہ ہوگا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں امیر المومنین، آپ ایسے کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم مجھے معاف کرو، تم کہو کہ تم نے مجھے معاف کیا ہے. اور پھر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا. لیکن اس رات عمر رضی اللہ عنہ سوئے نہیں، اور وہ پوری رات اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے اور کہتے رہے کہ عمر تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری ایک ٹائم پر کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے تمہیں وہ پوزیشن دی کہ لوگ تمہارے انڈر آ گئے، وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہیں ان پر حاکم بنا دیا، امیر بنا دیا، اب تم اس پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہو. اتق اللہ، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور پوری رات ایسے کرتے رہے کہ ان کی بیوی کہنے لگ گئی کہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن وہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، رات کو روتے رہتے تھے، جہنم کی آیات پڑھتے تھے، خود کو اپنے نفس کو وہ جو ہے نا ٹیم کرنے کے لیے یہ سب کرتے تھے، اور رو رو کے اپنے آپ کو ڈراتے تھے کہ اس جہنم کی آگ سے ڈرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. کہ کہتے تھے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یعنی میں تو سو بھی نہیں سکتا کہ میں تو اس کا بھی ذمہ دار ہوں کہ اگر کوئی کتا جو ہے وہ بھی کسی دریا کے کنارے اگر وہ مر گیا تو اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا. اتنا تقوی اور اتنا عدل، اتنا انصاف. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو اپنی پرسنالٹی کا پتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کون سا ریمائنڈر کس ٹائم دینا ہے. یعنی ہمیں بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کب ہمیں جنت کی آیات سننے کی ضرورت ہے اور کب ہمارا جو نفس ہے وہ تھوڑا سا باغی ہو رہا ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو ڈرانے کی ضرورت ہے. اینڈ ایوری پرسن از ڈفرینٹ، ہر ایک کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اور ہم کسی کو بھی دھوکہ دے لیں نا، ہم خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
ایون خود سے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، اندر سے تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے سارا اپنا، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سورۃ الحشر میں بھی کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو ہم نے ان کو اپنی خود ہی بھلوا دی، اپنا آپ بھلوا دیا. ٹھیک ہے، تو انسان کبھی کبھار خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر انسان اپنے نفس کے اوپر ایک وٹنس ضرور ہے. اس کو قیامت کے دن بھی یہ بات پتہ ہوگی، اس کو اعمال نامہ دکھانے سے پہلے ہی پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں میں نے بلنڈرز کیے ہیں. یہاں وہ بے شک سوچ رہا ہو نا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس کو اندر سے سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہم بلنڈرز کریں ہیں. اور یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو یہ اس کے لیے بہت ہی ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ وہاں سے پھر وہ اصلاح کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اپنی منافقتوں کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. کتنا بھی کوئی کہہ دے کہ ٹیک اٹ ایزی، دس دین از ویری ایزی، دس دین از ویری اسموتھ، یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اٹ ہارڈ اپون یور سیلف، پھر بھی وہ انسان جو ہے نا جو تقوی والا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے خود کو کس طرح سے ٹیم کرنا ہے اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد بنانا ہے. میں اس دین کو لائٹ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنے والا بنائے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہم بہت زیادہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی خود کو کمتر فیل کرنے لگ جاتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان کے بارے میں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے. یعنی اکثر سوال آتا ہے نا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب آپ بتائیں نا کہ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، آگے نہ کریں، چاہے ہم نے بہت دفعہ کیا ہو، اگر ہم آگے نہ کریں، اصلاح کر لیں، کیا اللہ واقعی معاف کر دے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، کیونکہ میرے سے تو بہت گناہ ہو چکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، اور اگر سزا دے رہا ہے تو پھر تو مجھے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ. اور وہ جو گلٹ ہے نا، ایک گلٹ ہوتا ہے کہ جو واقعی جینوئن اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے کہ آپ یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دو، اور پھر مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اب مجھے یہ کام نہیں کرنا. ایک گلٹ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، شیطان آپ کے دل میں لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا اللہ نے تمہیں پنش کیا ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. یعنی تمہیں جو پنش کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا نا بیکاز یو آر ناٹ ڈیزرونگ آف ہز forgiveness. اور جب تم forgiveness ڈیزرو ہی نہیں کرتی تو پھر اب کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی یا دعائیں کرنے کی یا اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے. دس گلٹ از ایکچولی فرام شیطان اینڈ دس از ناٹ جسٹ گلٹ، یہ ہوتی ہے مایوسی جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی مایوس ہو نہیں سکتا سوائے کافر کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مایوسی سے بچائے، اس کی رحمت، اس کی عظمت پر ہمیں یقین رہے. ایک وہی تو ہے جو نہیں چھوڑتا، ایک وہی تو ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہم یہ کیسے سوچ لیں نو میٹر ہاؤ مچ یو ہیو میسڈ اپ، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور میرے حالات بھی بہتر کر دیں گے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، مجھے بھی اب اپنی اصلاح کرنی ہے. اور اپنی سچی توبۃ النصوح کون سی ہوتی ہے کہ ایک انسان سوچے کہ اب میں نے یہ کام چھوڑنے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں انسان کو پھر دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتوں سے نہیں نوازے گا جبکہ وہ ہے ہی رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم نے جو سیکھا اور جو قرآن میں سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.